بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ سورہ روم میں آیت نمبر 31 اور 32 میں فرماتے ہیں کہ مت ہو مشرکین میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے اور پارٹیاں، ہر ایک پارٹی اپنے طرز پر خوش ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ اس سے مراد اہل بدعت کی پارٹیاں ہیں۔ پھر سورہ کہف میں آیت نمبر 103-104 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ فرمائیے کہ کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی صحیح عمل دنیا کی زندگی میں ضائع اور بیکار ہو گئی اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی تفسیر اہل بدعت سے کی ہے اور بلا شبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ دیا کہ وہ خود اپنے تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ آخرت حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کے اعمال کا نہ کوئی وزن ہے نہ ثواب بلکہ الٹا گناہ ہے۔ روایات حدیث بدعت کی خرابی اور اس سے روکنے کے بارے میں بھی بے شمار ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، حمد و صلات کے بعد سمجھو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اب بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے، اور بدترین چیز نئی ایجاد کی جانے والی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کی حدیث روایت میں ہے کہ ہر نو ایجاد عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، تم میں نئے نئے کام نکالو گے، تم بھی نئے نئے کام نکالو گے اور لوگ تمہارے لیے نئی نئی صورتیں عبادت کی نکال لیں گے۔ خوب سمجھ لو کہ ہر نیا طریقہ عبادت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو صحیح طریقہ ہدایت کی طرف بلائے تو اس میں تمام لوگوں کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا اور جو اس کی اتباع کریں گے، اور بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ یعنی صحیح طریقہ ہدایت کی طرف بلائے تو تمام لوگوں کا ثواب ملے گا، اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو ان سب لوگوں کا گناہ لکھا جائے گا جو اس کی اتباع کریں گے، بغیر اس کے ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے، یعنی اس کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ بدعت کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے اور ان کی طرف لوگوں کی دعوت دینے والے اس انجام بد پر غور کریں کہ اس کا وبال تنہا اپنے عمل پر ہی نہیں ہے بلکہ جتنے مسلمان اس سے متاثر ہوئے ان سب کا وبال ان پر ہو گیا۔ ابو داود اور ترمذی نے حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہمیں خطبہ دیا جس میں نہایت مؤثر اور بلیغ واعظ فرمایا، جس سے آنکھیں بہنے لگیں اور دل ڈر گئے۔ بعض حاضرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کا واعظ تو ایسا ہے جیسے رخصتی موت ہوتی ہے، تو آپ ہمیں بتلائیے ہم آئندہ کس طرح کی زندگی بسر کریں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور احکام اسلام کی اطاعت کرنے کی، اگرچہ تمہارا حاکم حبشی و غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے، اس لیے تم میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو اور ان کو مضبوط پکڑ لو، اور دین میں نئے ایجاد کیے جانے والے طریقوں سے بچو، کیونکہ ہر نو ایجاد طرز عبادت بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ پل صراط پر تمہیں دیر نہ لگے اور سیدھے جنت میں جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے جن چیزوں کا مجھے خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز وہ دیکھیں اور اس کو اس پر ترجیح دینے لگے جو ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہو، دوسرے کہ وہ غیر شعوری طور پر گمراہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا کہ خدا کی قسم آئندہ زمانے میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ تم نے سنت چھوڑ دی، ایسی سنت جیسی رائج ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، بدعت اختیار نہ کرو، عبادت میں مبالغہ اور تعمیق نہ کرو، پرانے طریقوں کو لازم پکڑے رہو، اس چیز کو اختیار کرو جو ازرو سنت تم جانتے ہو، اور جس کو اس طرح نہیں جانتے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں بدعت والا آدمی جتنا زیادہ نماز اور روزے میں محنت کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ صاحب بدعت کے پاس نہ بیٹھو، وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں، اور کوئی قول و عمل بغیر نیت کے مستقیم نہیں، اور کوئی قول و عمل اور نیت اس وقت تک مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ صاحب بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، توبہ کس لیے کرے گا؟ تو بدعت کے متعلق ان اصول گزارشات کے بعد ان کوتاہیوں، غلط رسموں، بدعتوں کی نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ جو بیماری آتی ہے مرض الموت کے وقت، اس بیماری میں، موت میں، میت میں پسماندگان کے متعلق آج کل کیا کیا کچھ آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ اگلے اسباق آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بھیجیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا موت سے پہلے کی رسمیں اور کوتاہیاں، پھر ہوگا عین وقت موت کی رسمیں اور کوتاہیاں، اور پھر موت کے بعد کی رسومات۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام اسباق مجھے اور آپ کو بہت نفع دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سبق کو پڑھنے سیکھنے کے بعد لوگوں کو نرمی سے ایسی بری باتوں اور ایسی بدعات سے روکنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔